بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیرلس ایرطغرل کے شائقین اس بات سے تو باخبر ہوں گے ہی کہ قرولس عثمان کی پہلی قسط 20 نومبر 2019 کو ریلیز ہوگی۔ اس کے علاوہ اس سیریز کے حقوق پاکستان، افغانستان اور البانیہ کو بھی دیے گئے ہیں، جس کے بعد یہ واضح ہو گیا ہے کہ آئندہ قرولس عثمان سیریز کو یا تو ڈب کیا جائے گا یا پھر 5 مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا جائے گا، جس میں انگریزی، اردو، عربی، روسی اور ہسپانوی زبانیں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایرطغرل سیریز کے مداحوں کے لیے ایک اور پرکشش خبر یہ ہے کہ ڈیرلس ایرطغرل سیریز میں ہم نے 3 ایلفز کو دیکھا جو سگے بھائیوں کی طرح تھے اور ایرطغرل غازی کے بہت قریب تھے اور ان پر جان چھڑکنے کو ہر دم تیار رہتے تھے۔ ان 3 ایلفز کے نام روشان، ترگت اور بامسی ایلف ہیں۔ روشان ایرطغرل سیریز کے 4تھے سیزن میں وفات پا جاتا ہے، اور جیسا کہ میں آپ کو ایک پچھلی ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ قرولس عثمان میں ترکت ایلف بھی شامل ہے۔ اب رہ جاتا ہے بامسی ایلف۔ تو بامسی ایلف کے چاہنے والوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ قرولس عثمان میں بامسی ایلف بھی ایکشن میں نظر آئیں گے، اور قرولس عثمان میں نور الدین دونوں ہاتھوں میں تلواریں پکڑے اپنے مداحوں کو اپنی بہادری کے جوہر دکھائیں گے۔ اب قرولس عثمان کے کریکٹرز کی بات چل ہی نکلی ہے تو آئیے چلے دیکھتے ہیں کہ اس سیریز کی کاسٹ میں اور کون کون سے اداکار شامل ہیں۔ ان میں پہلے نمبر پر ہے براک اوزجویت، جو کہ ایک مشہور ترکی اداکار اور ماڈل ہے جس نے بیسٹ ماڈل آف دا ورلڈ میں دوسرا انعام حاصل کیا۔ اس کے علاوہ وہ بیسٹ ماڈل آف ترکی کے ونر بھی ہیں۔ براک اوزجویت کی تصاویر بہت سے مشہور میگزین کے کور کی زینت بن چکی ہیں، جن میں ماری کلیئر اور گلوریا میگزین شامل ہیں۔ انہوں نے اپنی اداکاری کے کریئر کا آغاز ایک ٹیلی ویژن سیریز SK18 سے کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت سی سیریز اور موویز میں غیر معمولی کردار ادا کیے، جن میں زورکی کوجا، احانت، بابا اوسکیگی، مسلط، کجک سرلار شامل ہیں۔ براک اوزجویت BRK پروڈکشن کے پروڈیوسر بھی ہیں۔ قرولس عثمان کے دوسرے اہم اداکار ہیں چنگیز کوسکن، جو ایک مشہور ترک اداکار ہیں اور جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، کیونکہ ہم ڈیرلس ایرطغرل میں 2014 سے 2017 تک ان کی اداکاری دیکھ چکے ہیں، اور ان کے کردار نے ان کی مقبولیت میں بڑے پیمانے پر اضافہ کیا ہے۔ ان کے کریڈٹ پر اگر کوئی اور اہم ڈرامہ یا سیریل نہ بھی ہو تب بھی ڈیرلس ایرطغرل میں ان کا کردار ان کی پہچان بنانے کے لیے کافی ہے۔ تیسرے نمبر پر اہم اداکارہ ہیں اسلحان کارالار۔ براک اوزجویت جو کہ قرولس عثمان کے ہیرو ہیں، ان کے مقابلے میں ہیروئن کا کردار ادا کریں گی۔ اسلحان کارالار کے بارے میں تفصیل سے اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں بتا چکی ہوں، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس سیریز کی اگلی اہم اداکارہ ہیں چیمری گومیلی، جو کہ ترکی کی ایک مشہور اداکارہ ہیں جو ترکی کے شہر استنبول میں پیدا ہوئی۔ یہ 28 سال کی ہیں اور اس انڈسٹری میں 2013 سے کام کر رہی ہیں۔ انہیں شہرت کا عروج تب حاصل ہوا جب 2016 میں انہوں نے تیتلی انتقام میں کام کیا، جسے انگلش میں سویٹ ریونج کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ڈونٹ لیٹ گو آف مائی ہینڈ اور سروت میں اہم کردار ادا کیے۔ اگلے اہم اداکار ہیں رگیب سواش، جو کہ 24 اکتوبر 1966 کو ترکی کے شہر ازمت میں پیدا ہوئے۔ رگیب سواش ایمبوش، ویر از فیروز اور یا سنرا نامی ڈراموں میں اپنے کردار کے لیے مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی خبر مشہور ہے کہ نئی آنے والے قرولس عثمان سیریز میں یہ زلجان بے کا کردار ادا کریں گے۔ اگلے نمبر پر ہیں اداکارہ فندا بوزتینلک، جو کہ ایک مشہور ترکی اداکارہ ہیں جو کہ 1987 میں جرمنی میں پیدا ہوئی تھیں۔ وہ اس سے پہلے کنایت عشق، تیکمیتے نامی ڈراماز میں غیر معمولی کردار ادا کر چکی ہیں۔ اگلے نمبر پر آتے ہیں مشہور ترک اداکار ایرکان پیتکیا، جو کہ 11 دسمبر 1970 کو پیدا ہوئے، اور انہوں نے اپنی اداکاری کے کریئر کا آغاز 1998 میں گزول گنلار اور انالی طاہر جیسے ٹی وی شوز سے کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے وائٹ پاپیز، سائلنٹ اسٹارم، ایز ٹائم گوز بائی اور بروکن پیسز جیسے ڈراماز میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ ان ساری سیریز کے لیے انہیں بہت سے ایوارڈ ملے۔ بلا شبہ یہ انتہائی بہترین اداکار ہیں۔ قرولس عثمان میں کام کرنے والی تیسری اداکارہ کا نام ہے ایپیک توسجوگلو، جو کہ ایک مشہور ترکش اداکارہ ہیں اور 1971 میں ترکی کے شہر ازمیر میں پیدا ہوئی۔ یہ اداکارہ گلے گلے اور ڈارک سپیلز میں اپنی بہترین اداکاری کے لیے مشہور ہے۔ اس کے علاوہ قرولس عثمان میں شامل ہیں ویسے دیکیر، جو کہ ایک مشہور ترک اداکار ہیں اور 1967 میں ترکی میں پیدا ہوئے۔ ان کے کریڈٹ پر مشہور ترکش ڈرامہ وصلت، ٹرکس ان اسپیس اور ایوروپا یہ کیسے شامل ہیں۔
آئسے گل گنائے ایک مشہور ترک اداکارہ جو کہ ترکی میں اپنے کرداروں کے لیے مشہور ہے، وہ دندار بے کی بیوی کا کردار ادا کریں گی، یعنی کرولوس عثمان میں یہ عثمان کی چچی ہوں گی۔ یہاں یہ بات خاصی دلچسپ ہے کہ آئسے گل گنائے کا نام ترکی زبان میں ایک زہر کا نام ہے۔ کرولوس عثمان میں اس اداکارہ کا جو نام رکھا گیا ہے، اسی سے اس اداکارہ کے رول کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اپنی اداکاری سے سلجن خاتون کو پیچھے چھوڑ دیں گی، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ اس اداکارہ کا اس سیریز میں سلجن خاتون کے رول سے کانٹے دار مقابلہ ہوگا۔ یہاں میں حسال سباسی کا بھی تذکرہ کرنا چاہوں گی، جو ایک مشہور ترک اداکارہ ہیں اور حلقہ اور بی رمو تھیاتر میں اداکاری کے لیے مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بیوٹی پیجنٹ کانٹیسٹنٹ بھی ہیں جنہوں نے مس سپر انٹرنیشنل 2015 میں بھی حصہ لیا۔ اور ڈینس کاکیار کے تذکرے کے بغیر تو یہ ویڈیو مکمل ہو ہی نہیں سکتی، جو ایک بہت ٹیلنٹڈ اور ترکی کی سب سے خوبصورت اداکاراؤں میں سے ایک ہے۔ یہ انقرہ میں 1981 میں پیدا ہوئی اور جن کے کریڈٹ پر بہت سے مشہور ٹیلی ویژن سیریز ہیں۔ اور آخر میں رہ جاتی ہے ترکی کی دو سب سے بہترین ٹیلنٹڈ اور ماہر اداکارائیں، اوزگی یاگیز اور ایسکم آکار۔ یہ دونوں اداکارائیں بہت سے ڈرامہ سیریز میں اپنی بہترین اداکاری کی وجہ سے مشہور ہیں، اور اب کرولوس عثمان سیریز میں بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھائیں گی۔ اور ہمیں کرولوس عثمان کی تمام کاسٹ سے امید ہے کہ وہ ڈیرلس ایرطغرل کے اداکاروں کی طرح اپنی اداکاری کے ذریعے کرولوس عثمان کو بھی عروج کی بلندیوں تک پہنچائیں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر چاہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن ضرور کلک کیجیے۔ شکریہ۔